اول کا مہینہ ہے نا، ربیع الاول کا مہینہ، آپ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار اس طرح سے نہیں کر سکتے جس طرح اللہ اس کے رسول نے نہیں بتایا۔ ربیع الاول میں صحابہ کرام نے یہ کچھ کیا یا نبی نے یہ کچھ کیا جو آج ہو رہا ہے بھائی؟ میں ایک ٹیکنیکل دلیل دوں، دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یوم ولادت تھا نا، پیر کا دن تھا۔ کون سا دن تھا؟ پیر کا دن۔ یہ تو صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یوم ولادت کیا عید کا دن ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں یوم ولادت کیا ہے؟ عید کا دن ہے، عید میلاد النبی کہتے ہیں نا۔ تو ہم اللہ اس کے رسول سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے کہ آپ کا ولادت کا دن کیا عید ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ تو مسلمانوں کے ہاں دو طرح کی عیدیں ہوتی ہیں، ایک بڑی عیدیں اور ایک چھوٹی عیدیں۔ ایک عید الفطر، عید الاضحیٰ، یہ سال میں عید الفطر بھی ایک دفعہ اور عید الاضحیٰ بھی ایک دفعہ۔ اس میں ہم نماز پڑھتے ہیں، نہاتے ہیں، دھوتے ہیں اور مصلی کی طرف جاتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکبادیں دیتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، ساری دنیا میں یہ منائی جاتی ہے۔ کیا خیال ہے؟ اور ایک ہفتے میں ایک ایسی عید ہے جو ہر ہفتے ریپیٹ ہوتی ہے، جس کو جمعے کا دن کہا جاتا ہے، یہ بھی چھوٹی عید ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ اس میں بھی کچھ عید کا لک اللہ نے ڈالا ہے۔ اس میں بھی خطبہ ہوتا ہے، اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں بھی کیا ہوتا ہے؟ خطبہ۔ اس میں بھی 2 رکعتیں، ان میں بھی 2 رکعتیں۔ اس میں بھی نہاتے دھوتے ہیں، سنت ہے، اور ان دونوں عیدوں میں بھی کیا خیال ہے بھائی؟ نہاتے۔ ان دونوں عیدوں میں روزہ حرام، اور جمعے کے دن بھی روزہ مکروہ۔ خاص جمعے کو مخصوص سمجھ کے روزہ رکھنا حدیث میں اس سے منع کیا ہے۔ کسی کا چھٹی کا دن ہے یا اس کو آسانی ہے تو ایک الگ بات ہے، اس نیت سے روزہ رکھنا کیا جمعے کا دن بڑا دن ہے تو میں اس لیے روزہ رکھ رہا ہوں، اس کی حدیث میں ممانعت ہے۔ تو پتہ چلا عید کا لک آیا کہ نہیں آیا اس میں؟ اب مجھے ایک بات بتاؤ، یہودیوں کے لیے مقدس دن اور وہ عید جو ہر ہفتے ریپیٹ ہوتی ہے، وہ کون سا دن تھا ہفتے کا؟ یہودیوں کے بعد عیسائی دنیا میں آئے، عیسائیوں کے لیے کون سا ہوا؟ اتوار۔ تو ہمارے لیے کون سا ہونا چاہیے؟ پیر ہونا چاہیے تھا نا۔ جمعہ کہاں سے بول رہے بھائی؟ ہم اور لیٹ آئے تو ہمارے لیے کون سا ہونا چاہیے تھا؟ پیر۔ اور وہ نبی کا یوم ولادت بھی تھا، لیکن نبی کا یوم ولادت تھا اس لیے اللہ نے پیر کو نہیں رکھا، ریورس کر دیا جمعے کو، تاکہ لوگ یوم ولادت کو عید سمجھنا نہ شروع کر دیں۔ اب آپ بتاؤ کتنی زبردست لاجک کی بات ہے کہ ہونا پیر کا دن چاہیے تھا، لیکن اور وہ یوم ولادت بھی تھا، لیکن اس کو کیا کر دیا؟ ریورس۔ اتنا کافی تھا اس امت کو سمجھانے کے لیے کہ نبی کا یوم ولادت میں عید نہ بنانا، اتنا کافی تھا، لیکن نبی نے ایک اور کام کیا۔ شاید نبی کو معلوم تھا، اللہ نے بتا دیا تھا کہ یہ امت باز نہیں آئے گی، تو نبی نے ایک اور کام کیا کہ پیر کو آپ نے روزہ رکھا۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، صحابہ نے پوچھا آپ روزہ کیوں رکھتے؟ فرمایا میرا یوم ولادت ہے۔ عید کے دن روزہ رکھنا جائز ہے؟ کیا مطلب؟ روزے کا عید کا جو تھوڑا سا بھی تصور تھا نا یوم ولادت میں، اس تصور کے بالکل کھرچ کے جڑ سے خاتمہ کر دیا کہ روزہ اور خوشی کا دن جمع نہیں ہو سکتے، اور آپ پھر یوم ولادت کو یوم عید کہہ رہے ہو۔ تو یہ وہ کوشش ہے جو اخپل کوشش ہے، یہ اللہ اس کے رسول کی بتائی ہوئی کوشش نہیں ہے۔ خوشی میں کھایا جاتا ہے، روزے نہیں رکھے جاتے۔ لوگ کہتے ہیں نا ریفرنس دو بھائی، کیسے خوشی منا سکتے ہیں، کیسے خرچ کر سکتے ہیں۔ چلو بھائی ریفرنس بھی لے لو۔ اللہ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ہوا خیر مما یجمعون۔ 11واں پارہ سورہ یونس آیت نمبر 58۔ ٹھیک ہے، یاد کر لینا۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ بھی کیا اعلیٰ حضرت نے کیا۔ تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں، وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے۔ اللہ کی رحمت اور فضل پر خوشی کریں تو سب دھن دولت سے بہتر ہے۔ اچھا پھر اللہ کی کوئی بھی رحمت ہو تو خوشی کرنے کا حکم ہے، تو جو سب سے بڑی رحمت ہو، جو سب سے بڑی نعمت ہو۔ اب آپ ہو سکتا ہے کوئی کہے یار نبی پاک اللہ کی رحمت ہے، یہ کہاں سے آیا بھائی؟ آؤ پھر قرآن کا ریفرنس دے دیتا ہوں۔
اللہ قرآن میں فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، میرے آقا تو سارے جہان کے لیے رحمت ہیں۔ احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے، حدیث قدسی ہے، اے محبوب تجھے نہ بناتا تو یہ کائنات ہی نہ بناتا۔ جو وجہ تخلیق کے کائنات ہیں، جس کے سبب یہ دنیا بنی ہے، ان کی آمد کی خوشی کیوں نہ منائیں؟ تو انشاءاللہ دھوم دھام سے میلاد منائیں گے، پرچم بھی لگائیں، لائٹیں بھی لگائیں، مگر چوری کی نہیں، بل دے کر۔ بے شک 2 ٹیوب لائٹیں لگائیں، 2 بلب لگائیں، مگر بل دینا ہے، کیونکہ ناجائز طریقے سے ثواب نہیں ملتا۔ محفل نعت کریں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب پرچم کس لیے لگائیں؟ کہ دن میں کوئی آپ کے گھر کے پاس سے گزرے تو پتہ چلے یہ عاشق رسول کا گھر ہے۔ لائٹ اس لیے لگاؤ کہ رات میں گزرے تو پتہ چل جائے یہ میلاد منانے والے کا گھر ہے۔ ہاں، ابھی کچھ لوگ یہ لوگ قرآن سے اگر ریفرنس بھی دیتے ہیں تو اس سے کچھ آیت کو قرآن سے اٹھائیں گے اور اسے توڑ مڑوڑ کر لوگوں کے سامنے پیش کریں گے۔ دوستوں، اگر سیدھی سی بات ہے، جب عید میلاد النبی اگر منانا ہی ہوتا تو ہمارے سب سے پہلے صحابہ لوگ مناتے۔ ان لوگوں سے کوئی بھی دلیل ملتا ہی نہیں، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں منانے والے؟ ذرا سوچئے میرے دوستوں، قرآن کو سمجھیے، حدیث کو پڑھیے اور سچ حق کو پتہ لگائیے کہ سچ کیا ہے۔ ان لوگوں کے باتوں میں نہ آئے دوستوں، ٹھیک ہے دوستوں؟ اگر ویڈیو اچھا لگا ہوگا تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، ساتھ میں شیئر بھی کیجیے گا۔ خدا حافظ۔